لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمتقين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والدين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم اعظام اتمدار و صداران سید الشہداء بطفیل چاردہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ سے مل کر دعائے شب جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنايا ومن الآخرة إلى بقايا، والحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کے سورہ مبارکہ النساء کی آیت نمبر 103 ہے کہ جس آیت میں خلاق کائنات نماز کے قیام کے لیے حکم دے رہا ہے اور ارشاد ہوتا ہے فاقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز تمام مؤمنین کے اوپر فریضہ واجب ہے، جو اللہ نے تمام مؤمنین کے اوپر واجب کیا ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ نے تمام انبیاء اور مرسلین کے اوپر واجب کی ہے، اور تمام انبیاء اور مرسلین نے نماز ادا کیا. تو آپ فوراً یہاں پر کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہے. اس لیے کہ نماز تو تحفہ معراج ہے. نماز تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. جب معراج کی بلندیوں پر گئے تھے، جہاں اللہ سے مکالمہ ہوا، کلام ہوئے، ہم کلام ہوئے خدا سے، اور تحفے میں خدا نے نماز دی کہ یہ 5 وقتہ نماز آپ کی امت کے لیے میں دے رہا ہوں، اور کسی نبی کی امت پر یہ 5 وقتہ نماز واجب نہیں تھی. تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تب اللہ نے کیسے تمام انبیاء کے اوپر اور تمام مرسلین پر واجب کی. تو جواب یہ ہے اس کا کہ یہاں پر سوال بھی کیا گیا تھا اس سلسلے میں کہ کیا نماز رسول خدا سے پہلے نماز کا وجود تھا یا نہیں تھا. تو جواب یہ ہے کہ لفظ صلاۃ، جو عربی ایک لفظ ہے صلاۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے دعا. صلاۃ کا مطلب دعا ہے. تو تمام انبیاء کے زمانے میں یہ لفظ صلاۃ تھا، یعنی وہ اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے، وہ اللہ سے کلام کرتے تھے، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے. صلاۃ تھی. ہر نبی نے اللہ سے راز و نیاز کیا، دعائیں کی، اللہ سے گفتگو کی، اللہ سے اللہ کے سامنے عرض ادب کیا، ہر ایک نبی نے. تو لفظ صلاۃ تھا. لیکن یہ مخصوص صورت میں جو نماز ہے،
کہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، سلام ہے، یہ جو آج ہمارے سامنے اس صورت میں نماز موجود ہے، اس صورت میں انبیاء کے زمانے میں موجود نہیں تھی کہ اس طرح آپ کو قرات کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ، یہ سب کچھ جو رکعتیں ہیں، یہ پوری نماز کی جو حالت ہے، اس طرح نماز نہیں تھی۔ تو اسی لیے نماز کا، صلاۃ کا جو ترجمہ تھا، یعنی ٹرانسلیشن تھا، پہلے دعا تھا، لیکن اب اگر صلاۃ کہیں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے مخصوص نماز، کہ جو آج جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ کا مطلب یہ نماز ہو گیا، لیکن پہلے صلاۃ کا مطلب دعا تھا۔ تو یہ فرق ہے کہ نماز اس حالت میں موجود نہیں تھی جس حالت میں آج ہمارے پاس اور آخری نبی کی امت کے اوپر اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ تو یہ نماز ہے کہ جس کی دین میں، فروع دین میں پہلے نمبر پر ہی نماز ہے، اور صلاۃ کا لفظ قرآن مجید میں 90 سے بھی زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ اسی سے نماز کی آپ اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، کہ 90 سے زیادہ مرتبہ لفظ صلاۃ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، اور اسی لیے نماز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ہر ایک امام نے نماز کی تاکید کی ہے کہ نماز کو انجام دے اور نماز کو پڑھیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جس طرح سے ایک بھوکے انسان کے لیے کھانا مرغوب ہوتا ہے، ایک پیاسے کے لیے پانی کی اس کو طلب ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے میرے لیے نماز ہے۔ جس طرح بھوکے کو کھانا پسند ہے، پیاسے کو پانی، اسی طرح سے مجھے نماز پسند ہے کہ میں نماز کو ادا کرنا چاہتا ہوں اور نماز کو ادا کرتا ہوں۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے اتنی نمازیں پڑھی کہ اللہ کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے نبی راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھیے لیکن کم پڑھیے۔ تو ہمیں اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھیں، لیکن نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیے لیکن کم نماز پڑھیے۔ اتنی پیغمبر اسلام نے نمازیں پڑھی۔ اسی طرح مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے لیے ملتا ہے کہ، اور اس واقعے کو آیت اللہ سستانی نے اپنی توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ جب مولا کو ایک جنگ میں تیر لگ گیا پیر میں، اور اتنا درد ہو رہا تھا، اتنا درد ہو رہا تھا کہ وہ کسی کو نکالنے نہیں دے رہے تھے، کہ کوئی اس کو چھو نہیں سک رہا تھا، اتنا درد ہو رہا تھا۔ تو جب پیغمبر اسلام نے دیکھا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ جب علی عالم نماز میں ہو اس وقت اس تیر کو کھینچ لینا۔ اور وہی ہوا کہ جب مولا کائنات نماز کی حالت میں ہو، نماز پڑھنے لگے تو تیر کو پیر سے کھینچ لیا گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کا ذہن، آپ کا تصور، آپ کا وچار اور آپ کا جو پورا خیال ہے وہ خدا کی طرف، خدا کے ساتھ اتنا خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں سے تیر کھینچا خبر تک نہیں ہوئی، پاؤں سے تیر کھینچا خبر تک نہیں ہوئی، سیکھو یہ بندگی کی ادا اہل بیت سے، سیکھو یہ بندگی کی ادا اہل بیت سے۔ تو یہ بندگی ہے اہل بیت کی، کہ جہاں پر اسی طرح تمام ائمہ کے لیے ملتا ہے، اکثر و بیشتر ائمہ کے لیے، کہ جب وہ نماز ادا کیا کرتے تھے یا وضو کرتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا اور وہ کانپنے لگتے تھے۔ جب لوگوں نے پوچھا تو بیان کیا کیسے نہ کانپیں، اس لیے کہ اس رب جلیل کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ تو کیسے ہمارے جسم پر لرزہ طاری نہ ہو، کیسے ہمارے اوپر فرق نہ پڑے۔ ہم کو دیکھیے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ہم لوگ وضو کرتے ہیں، پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن کوئی ہمارے اندر چینجنگ نہیں آتی، کوئی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، کوئی ہمارے اندر فرق نہیں آتا، پوری نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کدھر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، مگر ذہن کہیں اور ہے، ذہن دھندے میں لگا ہوا ہے، ذہن ویپار میں لگا ہوا ہے، ذہن انسان کا کہیں اور جب چلا جاتا ہے تو پھر آدمی نماز کی طرف۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا جب نماز میں جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، جو کہہ رہے ہیں اللہ کہ ہاتھ اٹھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب کون بڑا ہے؟ کوئی دنیا میں بڑا نہیں ہے سوائے اللہ اکبر، یعنی صرف اور صرف خدا بڑا ہے اور خدا کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ آج ایک بات میرے نظر سے گزری
کہ جب کسی کا فون آتا ہے اور رنگ بج رہی ہو فون کی آپ کے موبائل کی، تو آپ نے دیکھا کہ موبائل کی رنگ بج رہی ہے تو اور کسی کام میں لگے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کام کو چھوڑیں گے، جائیں گے فوراً جلدی سے کسی طرح سے فون اٹھا لیں گے، کس کا فون ہے پتہ نہیں۔ اور اگر کہیں نماز پڑھ رہے ہوں تو اور فون آ گیا، موبائل بج گیا، تو کیا کریں گے؟ تو جتنا جلدی ہو سکے نماز ختم کریں گے اور سوچتے رہیں گے پتہ نہیں کس کا فون آ گیا، کون بلا رہا ہے، کون کس لیے فون کر رہا ہے۔ تو فوراً آپ کی جلدی جلدی نماز پوری کرے گا کہ جلدی سے فون کو ریسیو کر لیں، جلدی سے فون کو اٹھا لیں۔ اسی طرح سے جب اذان ہوتی ہے تو اذان کا مطلب کیا ہے؟ کالنگ فار پریئر، یعنی یہ خدا کا کال، خدا فون کر رہا ہے۔ اذان کی صورت میں خدا فون کر رہا ہے، تو آپ عام انسان کو تو انتظار نہیں کرواتے ہیں، فون آیا چاہتے ہیں جلدی سے جا کے دوڑ کے فون اٹھا لیں۔ اب کیا خدا جب فون کر رہا ہے تو خدا کو انتظار کرائیں گے کہ خدا انتظار کرتا رہے جب میں سارا کام کر لوں گا تب میں فون کو ریسیو کروں گا، تب میں نماز پڑھوں گا؟ نہیں، بلکہ یہاں پر بھی ضروری ہے کہ جب خدا فون کر رہا ہے، خدا آواز دے رہا ہے، تو اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے خدا کی آواز پر لبیک کہیں کہ پروردگار میں تیرے لیے حاضر ہوں، اور سب سے پہلے میں تیری آواز پر لبیک کہوں گا۔ اسی لیے آپ یہاں پر اذان میں جب سنتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، عربی میں فلاح کہتے ہیں فارمر کو، یعنی کسان کو۔ فلاح کسان کا کام کیا ہوتا ہے؟ دانے کو زمین میں ڈال کر کے وہ دانے کو اگاتا ہے، اس میں سے 1 سے 70 دانے، 7 دانے، اس طرح پورا کھیت بناتا ہے، دانے سے اگانا کام ہوتا ہے فلاح کا۔ تو اسی طرح سے حی علی الفلاح یعنی آؤ کامیابی کی طرف، اس لیے کہ مسجد انسان کو کامیابی تک لے جائے گی، کوئی اور جگہ انسان کو کامیاب کرنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ دیکھ لیے تو ہر ایک گناہ کو کرنے کا کچھ نہ کچھ لذت انسان کو ملتی ہے، کچھ نہ کچھ مزہ ملتا ہے۔ چوری کیا تو کیا کیا؟ پیسہ بدلے میں انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ آپ دیکھ لیجئے، میوزک سنا تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کو ذہن کو آرام ملتا ہے اور انسان کو بہت اچھا لگتا ہے میوزک سن کے۔ شراب پیا تو نشے میں آدمی دھوت ہو جاتا ہے، کہیں زمین پر پڑ جاتا ہے، گر جاتا ہے نشے کی حالت میں۔ تو ہر ایک گناہ میں کوئی نہ کوئی مزہ، کوئی نہ کوئی لذت ملے گی، لیکن ترک نماز ایسا گناہ ہے جس میں کوئی لذت نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ملے گا۔ نماز جو آدمی چھوڑ رہا ہے، نماز چھوڑنے کے بدلے میں کوئی لذت اور کوئی مزہ انسان کو ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جب آپ کا وقت شہادت آیا ہے، اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا اور ایک وصیت کی ہے چھٹے امام نے، اور فرمایا لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہم اہل بیت کی شفاعت اس شخص تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے، اس شخص تک ہم اہل بیت کی شفاعت نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ سارے کاموں سے پہلے ہم نماز کی فکر کریں۔ سب سے پہلے فرسٹ آف آل اور پرائیورٹی جس کام کو دیں وہ نماز ہماری زندگی میں ہونے چاہیے، کہ اگر یہ قبول ہو گئی تو سارے کے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر یہ رد کر دی گئی تو پھر کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ نماز ہی پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ سب سے اہم ہے نماز، کی نماز قبول ہونی چاہیے، تب سارے کے سارے اعمال قبول ہوں گے۔ لہٰذا آیت اللہ سستانی نے بھی یہ بیان کیا مسئلے میں کہ جو مسائل یعنی ہر دن ہم جن سے دو چار ہے، روزانہ ہمارے درپیش آتے ہیں، ان مسائل کا سیکھ لینا واجب ہے ہر انسان کے لیے، کہ جیسے وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں۔ نماز اردو میں نہیں ہے، نماز عربی میں ہے۔ نماز کو گجراتی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز کو انگلش میں نہیں، فرینچ میں نہیں، کیونکہ نماز عربی میں ہے، اس لیے صحیح عربی میں سیکھنا واجب ہے۔ کہ صحیح عربی میں جو بھی جملے نماز کے ہیں، مثلا 2 سورے ہیں جو واجب ہے پڑھنا، سورہ الحمد، دوسرا سورہ کم سے کم صحیح ہر آدمی کو آنا چاہیے، کم سے کم تو 2 سورہ، ایٹ لیسٹ 2 سورہ تو ہر ایک کو آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ذکر رکوع ہے، ذکر سجدہ ہے، تشہد ہے اور سلام ہے۔
یہ ساری چیزیں ہر ایک انسان کو صحیح عربی میں آنا چاہیے، صحیح پروننسیشن کے ساتھ، صحیح تلفظ اور صحیح اچارن کے ساتھ ان سارے واجبات نماز کو انسان کو آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آج چلیے ساتھ ساتھ کچھ مسائل کو بھی لے کر چلیں کہ نمازی کے لباس کی شرائط کیا ہے، نمازی کے لیے لباس کیسا ہونا چاہیے جب نماز صحیح ہو۔ تو اس میں 6 شرطیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ نمازی کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ اگر لباس نجس ہو گیا ہے اور اگر بچے نے پیشاب کر دیا ہے کسی طرح سے بھی لباس نجس ہو گیا تو اس لباس میں نماز صحیح نہیں ہے۔ پہلی شرط پاک۔ دوسری شرط ہے لباس مباح ہو، مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو۔ لباس جس لباس میں نماز پڑھ رہے ہیں کہیں سے چرایا گیا نہ ہو، کسی سے چھینا گیا نہ ہو، کسی کا لیا گیا نہ ہو نہ وہ لباس۔ دوسری شرط۔ تیسری شرط ہے کہ مردار کے جسم کے اجزاء سے نہ بنایا گیا ہو، مر گیا یا انسان یا جانور کے جسم کا کھا لیا کسی بھی چیز ہو اگر مردے کی تو اس سے نہ۔ چوتھی شرط ہے کہ حرام گوشت جانور کے اجزاء کا نہیں ہونا چاہیے۔ حرام گوشت جانور جیسے کہ شیر ہے، چیتا ہے یا بلی کو ہی آپ دیکھ لیجیے، ہم سوال بھی کیا گیا تھا کچھ لوگوں کو بلی پالنے کا شوق ہوتا ہے، گھر میں بلی کو پالتے ہیں، تو بلی کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر بلی کے جسم کا ایک بھی بال آپ کے لباس کے اوپر ہے تو نماز صحیح نہیں۔ تو اس لیے بلی سے اپنے آپ کو بچائیے کہ کہیں بلی آپ کے مسلح کے اوپر نہ ہو، آپ کے جسم کے اوپر نہ ہو۔ اسی طرح سے سونے کا جو زردوزی کا کام کیا گیا ہو جس لباس میں، پانچویں شرط ہے، اس پر بھی نماز سے نہیں، خاص کر کے مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے صحیح ہے لیکن مردوں کے لیے صحیح نہیں۔ اس طرح مرد کے لیے حالت نماز میں یا اس کے علاوہ سونے کی انگوٹھی کا پہننا، سونے کی گھڑی کا پہننا، سونے کا بریسلیٹ پہننا، سونے کا چشمہ لگانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اس طرح نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ کہیں کہیں پر شادی کے موقع پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو دولہا ہوتا ہے تو اس کو سسرال کی طرف سے سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہے۔ تو سونے کی انگوٹھی، سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ شادی ایک پاک رشتہ شروع کر رہے ہیں، اگر حرام کام سے شروع کریں گے تو کیسے اس میں برکت ہوگی، سوچ سکتے ہیں آپ۔ تو یہاں پر اگر سونے کی انگوٹھی دی جا رہی ہے تو اس کو انکار کر دیں، منع کر دیں، پہلے سے بتا دیں کہ انگوٹھی لیں گے لیکن چاندی کی انگوٹھی۔ چاندی کیا یا گلے میں جو چین پہنتے ہیں یہ بھی سونے کی حرام ہے مرد کے لیے، عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے خالص ریشم کا لباس نہیں ہونا چاہیے، یعنی پیور ریشم کا لباس اگر مرد پہنے تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن عورتوں کے لیے نماز صحیح ہے، نماز جائز ہے۔ اس کے بعد نماز میں سب سے اہم ہے ان 11 چیزوں کا سیکھنا کہ جس کو کہتے ہیں واجبات نماز، یعنی نماز میں جو واجب ہیں جو چیزیں وہ 11 ہیں۔ اب واجبات نماز کی بھی 2 قسمیں ہیں، یہ بہت اہم ہے جاننا کہ واجبات نماز جو 2 قسموں پر تقسیم ہوتا ہے، اس ایک کو کہتے ہیں رکن اور دوسرے کو کہتے ہیں غیر رکن۔ تو رکن اور غیر رکن میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر ایک ٹیکنیکل بحث کی گئی ہے اور اس کو آپ سمجھیے کہ رکن اور غیر رکن میں کیا فرق ہے۔ رکن وہ ہے کہ جان کر یا انجانے میں چھوٹ جائے تو انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ رکن ایٹلے جانی بوجھی نے یا بھول تھی اگر کوئی انسان منکی دے تو تیری نماز باطل۔ وہ رکن کتنے ہیں؟ وہ 5 ہیں کہ اگر آپ سے جان بوجھ کر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بھولے سے چھوٹ گئی تو کیا ہو، تب بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ 5 چیزیں ہیں کہ جن کو رکن کہا گیا، جن میں سب سے پہلی چیز ہے نیت۔ نیت نماز میں کرنا سب سے پہلے ضروری ہے کہ نیت کریں کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، مغرب کی پڑھ رہے ہیں، عشاء کی پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نیت ضروری ہے کہ نیت کریں کہ میں یہ نماز پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت واجب قربتاً اللہ۔ اس میں قربت کی نیت ہونی چاہیے، دکھاوے یا ریاکاری کی نیت جہاں آئے گی تو وہ نماز فوراً باطل ہو جائے گی۔ دوسری چیز نیت میں یہ اہم ہے کہ جب آپ نے نیت کی، کہا اللہ اکبر، نماز شروع کر دی، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے اتنا وچاروں میں انسان گم ہو گیا کہ اب کوئی آ کے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اس کو سوچنا پڑے کہ وہ کیا، تو آپ چونک جائے کہ ہم کیا کر رہے تھے، تو اس طرح بھی نماز باطل ہو جاتی ہے کہ آپ نے نیت تو کی، نماز تو پڑھنے لگے مگر ذہن کہیں اور چلا گیا اور اتنا بھی نہیں یاد رہا کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں یا رکعت کتنی ہوئی ہے، تو اس طرح بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو پہلی چیز ہے نیت۔ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ رکن ہے، وہ ہے تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام کا مطلب ہوتا ہے وہ تکبیر جس کو کہنے کے بعد
جو چیزیں حلال تھی وہ حرام ہو گئی. کیسے؟ کھانا حلال تھا اب کھانا حرام ہو گیا. قبلے سے ادھر ادھر دیکھنا حلال تھا لیکن جب تکبیر کہہ دیا تو حرام ہو گیا. بات کرنا حلال تھا لیکن جب تکبیرۃ الاحرام کہا تو حرام ہو گیا. تو تکبیرۃ الاحرام اس تکبیر کو کہتے ہیں جو نماز کی سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے، جس سے نماز شروع ہوتی ہے. یعنی نیت کے بعد جو تکبیر ہے اس کو کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام، اور اس کو صحیح عربی میں کہنا ضروری ہے. اطمینان اور سکون کی حالت میں کہنا واجب ہے کہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہہ دیا اللہ اکبر، اور دوڑتے ہوئے آ کر جب کہیں گے تو اس طرح تکبیر صحیح نہیں ہوگی. اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے تو اگر آپ آئے آ کر جسم سکون کی حالت میں ہو پھر کہیں اللہ اکبر تب صحیح ہے. لیکن اگر دوڑتے ہوئے جسم ہل رہا ہو اور کہہ دیں تو اس طرح تکبیر صحیح نہیں ہے. تکبیر صحیح نہیں ہے تو پوری نماز باطل ہو جائے گی، چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے، دونوں صورت میں نماز باطل ہو جائے گی. تو تکبیرۃ الاحرام کے لیے ایک صحیح یہاں پر اور بھی ایک شرط ہے کہ صحیح عربی میں ہونا چاہیے، اردو میں نہیں. تکبیرۃ الاحرام جب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر تو صحیح عربی میں کہیں اللہ، یعنی ایک عربی میں اگر آپ تجوید کو دیکھیں تو ایک ہوتا ہے ترقیق اور ایک ہوتا ہے تفخیم. ترقیق کا مطلب ہوتا ہے دھیرے سے، یعنی باریک زبان سے کسی کو کہنا، جیسے ہم نے کہا اللہ اکبر، یہ ہے ترقیق. لیکن یہاں پر جو نماز میں کہنا ہے تکبیرۃ الاحرام یہ تفخیم کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی کیا؟ اللہ اکبر. یہ اس طرح سے اگر آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہا صحیح ہے، اللہ اکبر اس طرح سے کہیں گے تو صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی ضروری ہے تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت کہ سکون کی حالت میں کہیں، صحیح عربی میں کہیں، سکون کی حالت اور جسم حرکت نہ کر رہا ہو اس طرح سے کہیں. اور یہ ساری شرطیں تکبیرۃ الاحرام کے لیے ضروری ہے، اور دونوں ہاتھوں کو مستحب ہے کہ اپنے کان تک لے جائیں. اس تکبیر میں بھی اور ساری تکبیر میں جتنی مرتبہ بھی تکبیر کہتے ہیں نماز میں تو ہر مرتبہ آپ اپنے ہاتھوں کو کان تک لے جائیں اور پھر کہیں سنت اور مستحب. نیت تکبیرۃ الاحرام. اس کے بعد جو رکن ہے وہ ہے قیام متصل بے رکوع. قیام متصل بے رکوع یہ ہے کہ وہ قیام کے جو رکوع کے ساتھ ہے، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے والا جو قیام ہے، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے آپ کہیں گے اللہ اکبر کہتے ہی نہیں جانا ہے. جیسے دونوں سورہ جب ختم کریں گے تو اس کے بعد اللہ اکبر، پھر کچھ لمحے کے لیے رک کے پھر رکوع میں جانا ہے. اس کو کہتے ہیں قیام متصل بے رکوع، اور یہ رکن ہے. اس کو اگر چھوڑ دیں گے تو اس طرح سے نماز باطل ہو جائے گی. تو نیت تکبیرۃ الاحرام قیام متصل بے رکوع، اور اس کے بعد جو واجب ہے وہ سجدہ ہے. سجدہ، یہ دونوں سجدہ جو ہے نماز کی حالت میں یہ رکن ہے. سجدے کو اگر جان بوجھ کر چھوڑے یا انجانے میں چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. اب سجدے میں کیا شرطیں ہیں؟ پہلی شرط تو یہی ہے کہ سکون کی حالت میں سجدہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ ہیں سجدے میں ابھی پہنچے بھی نہیں تھے کہ ذکر سجدہ شروع کر دیا اور پھر پورا بھی نہیں ہوا تک اٹھا لیا، تو اس طرح سجدہ بھی باطل ہو جائے گا، نماز بھی باطل ہو جائے گی. سجدے میں یہ خیال رکھیں کہ پہلے آپ کا سر سجدے میں جائے، اور جو اعضاء سبع ہے 7 کے لیے شرط ہے نا سجدے میں، پیشانی سجدے میں رہے گی، دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھنا واجب ہے، دونوں پیر کے گھٹنوں کو اور دونوں پیر کے انگوٹھے کو. تو ٹوٹل ہوتا ہے 7 چیزیں سجدے میں رکھیں. پہلے رکھیں ایک سجدے میں، پھر دوسرے سجدے میں 7، تو کتنے ہو گئے؟ 14 ہو گئے. 7 اور 7 14، یعنی 14 کے بغیر ایک رکعت نماز بھی پوری نہیں ہو رہی ہے تو پورا دین کیسے پورا ہوا؟ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ ساتوں کی ساتوں چیزیں سجدے میں ہونی چاہیے، تبھی سجدہ صحیح ہوگا. اور دونوں سجدے میں سبحان، یا تو 3 مرتبہ کہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یا تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں 3 مرتبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو سجدہ کرتے وقت ضروری ہے کہ انسان جب سجدے میں جائے تو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے اور دونوں ہتھیلیوں کو زمین کے اوپر رکھے، اس طرح سے کہ جو انگلیاں ہیں یہ ملی ہوئی ہوں. مستحب ہے کہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں. اس طرح جب نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہاں پر بھی مستحب ہے اور ضروری ہے کہ انسان کا جو پیر ہے وہ بھی قبلہ طرف ہو، چہرہ قبلے کی طرف ہو،
سینہ قبلے کی طرف ہو، پیٹ قبلے کی طرف ہو، اسی طرح انسان کے پیروں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی قبلے کی طرف ہو، سارا یعنی پورا جسم قبلے کی طرف ہو۔ تو یہ رکن ہے، سجدہ رکن ہے کہ اگر سجدہ کرنا انسان بھول جائے جان بوجھ کر یا بھولے سے بھول جائے، غلطی سے بھول جائے، تب بھی انسان کی جو نماز ہے یہ باطل ہو جاتی ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی رکن میں؟ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل پہ رکوع اور سجدہ، یہ 5 چیزیں ہیں کہ جو نماز میں رکن ہے اور ان کے بغیر نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ آج ہم یہیں تک رکھیں گے تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات اتر جائے، اور اگر کسی طرح کا بھی کوئی سوال ہو تو مجلس کے بعد آپ لوگ ہم سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ نماز ہے کہ جس کی اتنی اہمیت ہے کہ کربلا کے میدان میں بھی جہاں تیروں کی بارش ہو رہی تھی، امام نے نماز کو چھوڑا نہیں، بلکہ جب صحابی نے آ کر کہا مولا یہ وقت نماز ہے، ظہر کا اول وقت ہے، تو امام نے دعا دی اور کہا جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے کہ تم نے نماز کے وقت کو یاد رکھا ہے۔ اور اسی لیے جب امام رخصت آخر کے لیے اپنی بہن جناب زینب کے پاس گئے تو آپ نے ایک ہی بات کی تاکید کی اور کہا بہن زینب یا اختا لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور یہی وجہ تھی بیویوں کو قید ضرور کیا گیا، بیویوں کے ہاتھوں کو پسے پشت باندھا گیا، برہنہ اونٹوں کی پشتوں پر سوار کیا گیا، لیکن جناب زینب ام کلثوم سے کبھی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی، اور اس عالم مسافرت میں بھی نماز کو کبھی ترک نہیں کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ یا حسین یا